علی مدد۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کو جشن ولادت باسعادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات وآل محمد۔ جشن کا آغاز بڑی بی بی کی ایک مسدس مرحوم جناب ریحان ہاشمی صاحب کی ایک لکھا ہوا کلام آپ کی نظر کرتا ہوں۔ زہرا ادب ادیب دعا کی کتاب ہے، زہرا شریک کار رسالت ماب ہے، زہرا امام وقت کی آنکھوں کا خواب ہے، زہرا کے واسطے سے دعا مستجاب ہے، رب جہاں جو راز نہاں کھولنے لگا، قرآن فاطمہ کی زباں بولنے لگا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا۔ قرآن فاطمہ کے تکلم کا نام ہے، قرآن زبان زہرا سے محو کلام ہے، قرآن دل بطول میں کرتا قیام ہے، قرآن کا نسل زہرا پہ ہر دم سلام ہے، بیت نبی میں دامن ایمان میں رہا، قرآن ردائے زہرا کے جزدان میں رہا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا۔ قرآن کی بات بات میں زہرا کا تذکرہ، تطہیر کا کہیں کہیں مذکور حلتا، ذکر قصہ کہیں کہیں کوثر لکھا گیا، صدیقہ طاہرہ کبھی خیر النساء کہا، کتنی بلند پایا تھی بیٹی رسول کی، قرآن پہ تھی فرض تلاوت بطول کی، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا۔ قرآن فاطمہ کے قصیدے کا نام ہے، قرآن فاطمہ کے عقیدے کا نام ہے، قرآن فاطمہ کے جریدے کا نام ہے، قرآن فاطمہ کے وظیفے کا نام ہے، شبیر نطف زہرا میں لب کھولنے لگا، رحلے سنا پہ رب کی طرح بولنے لگا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا۔ یہ ذوالفقار کیا ہے سہیلی بطول کی، ہم راز ہے یہ تیغ اکیلی بطول کی، باد نبی محب ہے یہ پہلی بطول کی، یہ پیستی ہے ساتھ میں چکی بطول کی،
جب لوٹتی ہے جنگ سے آدھا کو مار کے، رکھتی ہے فاطمہ اسے صدقہ اتار کے۔ یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، اتری ہے آسمان سے قرآن کی طرح، نوری ہے یہ بھی مظہر ایمان کی طرح، حیدر کو مانتی ہے دل و جان کی طرح، یہ بے وفا نہیں ہے مسلمان کی طرح، یہ بے وفا نہیں ہے مسلمان کی طرح، دشمن علی کا آئے اگر فیل کی طرح، رکھ دیتی ہے جلا کے ابابیل کی طرح۔ یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، تحفہ ہے یہ علی کو خدائے قدیر کا، میزان ہے جہاد میں ظرف و ضمیر کا، مرقد میں گر عدو ہو جناب ابیر کا، کرتی ہے کام قبر میں منکر نکیر کا، نفرت ہے اس کو دشمن آل رسول سے، یہ انتقام لے گی عدو بطول سے۔ یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، باغ فدق کے چوروں کو پہچانتی ہے یہ، سارے سقیفہ سازوں کو بھی جانتی ہے یہ، کثرت کو فوج کی طرح گردانتی ہے یہ، ہاں پتھروں سے در نجف چھانتی ہے یہ، قلب بطول جس نے دکھایا جہان میں، اس کا نہیں ٹھکانہ زمیں آسمان میں۔ یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، دو تین لوگ اس کے غضب سے جو بچ گئے، پیش نظر تقاضے تھے حکم امام کے، آنسو لہو کے نیام میں پینے پڑے سے، ورنہ در بطول پہ جو آگ لائے تھے، ناپاک سر تنوں سے گراتی زمین پر، کرتی مثال برق نسب کے کمین پر۔ یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا علی آیا رسول زادی کو پھر حیدر جلال، چہرہ ہوا غضب سے درونے کے ساجو لال، قرآن کی زبان میں خطبہ دیا کمال، حاکم کا نام لے کے کہا سنو بد خصال، تجھ میں نہ ظرف ہے نہ حیا نہ تمیز ہے، باغ فدق تو میری کنیزوں کی چیز ہے۔ یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، تم نے گزاری مال غنیمت پہ زندگی،
پھر بھی گئی نہ دین کی ایمان کی مفلسی، بچپن سے کفر ساز رہے اور سازشی، سازش تمہاری بزم سقیفہ میں کھل گئی، کہنے کو فداکار نبی یہ دو جہاں تھے، یہ تو بتاؤ ان کے جنازے میں کہاں تھے، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، بر محمد و آل محمد صلوات و آل محمد۔ ہے آج کی اس نظم کا عنوان سکینہ، خود جسم رسالت کے لیے جان سکینہ، کربل کے محمد کا ہے قرآن سکینہ، دنیا بھی سکینہ تجھے پہچان سکینہ، بی بی تیری مدحت میں یہی بات بڑی ہے، بی بی تیری مدحت میں یہی بات بڑی ہے، تو باعث تسکین حسین ابن علی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آج کی محفل کے سب سے پہلے منقبت خواہ ماسٹر محمد حمزہ وکیل صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں بی بی کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، یا نبی او علی، یا نبی او علی او خدا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، جو نہ سائل سے پوچھے بتا کون ہے، جو نہ سائل سے پوچھے بتا کون ہے، ایسا دنیا میں حاجت روا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کپر رضوان لایا ہے معلوم تھا، کپر رضوان لایا ہے معلوم تھا، در پہ فیضان یہ، در پہ فیضان یہ کب کہا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء، دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء، جب یہ پوچھا گیا، جب یہ پوچھا گیا سیدہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، بر محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے ماسٹر محمد حمزہ وکیل۔ شبیر نے رکھا ہے تیرا نام سکینہ، صدیوں کے برابر ہے تیرے کام سکینہ، تو نے غم سرور کا دیا ایسا جلایا، تو نے غم سرور کا دیا ایسا جلایا، اب شام میں بھی ہوتی ہی نہیں شام سکینہ۔ اسی کے ساتھ ہی میں گزارش کرتا ہوں جناب ندیم سرور مومن صاحب سے کہ وہ آئیں اور بی بی کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مطلب اور چند شعر دیکھیے۔
یہ جانتا ہے خدا ہی کہ کیا سکینہ ہے، یہ جانتا ہے خدا ہی کہ کیا سکینہ ہے، مثال فاطمہ رب کی رضا سکینہ ہے۔ پیام خم کا تحفظ ہے مقصد کربلا، پیام خم کا تحفظ ہے مقصد کربلا، بقائے مقصد کرب و بلا سکینہ ہے، بقائے مقصد کرب و بلا سکینہ ہے۔ ارے بتا رہی ہے یہ پرچم سے مشق کی نسبت، بتا رہی ہے یہ پرچم سے مشق کی نسبت، جری خدائے وفا با وفا سکینہ ہے، جری خدائے وفا با وفا سکینہ ہے۔ مزید کوئی فضیلت بیان کیا ہوگی، مزید کوئی فضیلت بیان کیا ہوگی، کہ جا نماز پا شہ کی دعا سکینہ ہے، کہ جا نماز پا شہ کی دعا سکینہ ہے، جسے حسین سا داتا نماز میں مانگے، جسے حسین سا داتا نماز میں مانگے، فضیلتوں کا وہ عرش اولی سکینہ ہے، فضیلتوں کا وہ عرش اولی سکینہ ہے۔ مراد لینے چلو باب بنت سرور پر، مراد لینے چلو باب بنت سرور پر، مراد والوں کی حاجت روا سکینہ ہے، مراد والوں کی حاجت روا سکینہ ہے۔ آخری شعر دیکھیے۔ لگائی میں نے ولا لو در سکینہ سے، لگائی میں نے ولا لو در سکینہ سے، میرا یقین ہے مشکل کشا سکینہ ہے، میرا یقین ہے
مشکل کشا سکینہ ہے پر محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ یہ تھے جناب ندیم سرور مومن. مدحت کہاں آپ کی آسان سکینہ، مدحت کہاں آپ کی آسان سکینہ، کیسے میں لکھوں دوسرا قرآن سکینہ. اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں جناب محمد علی رضوی بھائی سے کہ وہ آئیں اور بی بی کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. آج سب کو مولا حسین کے دل کی ٹھنڈک بی بی سکینہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی آمد بہت بہت مبارک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بر محمد و آل محمد صلوات. پوچھتے کیا ہو کیا سکینہ ہے، پوچھتے کیا ہو کیا سکینہ ہے، پوچھتے کیا ہو کیا سکینہ ہے، پوچھتے کیا ہو کیا سکینہ ہے. ہو بہو فاطمہ سکینہ ہے، ہو بہو فاطمہ سکینہ ہے. پوچھتے کیا ہو کیا سکینہ ہے، پوچھتے کیا ہو کیا سکینہ ہے. شاہ کرب و بلا کے سینے پر، شاہ کرب و بلا کے سینے پر، شاہ کرب و بلا کے سینے پر، صرف لکھا ہوا سکینہ ہے، صرف لکھا ہوا سکینہ ہے. پوچھتے کیا ہو کیا سکینہ ہے، پوچھتے کیا ہو کیا سکینہ ہے. یہ ہے رونق حسین کے گھر کی، یہ ہے رونق حسین کے گھر کی، یہ ہے رونق حسین کے گھر کی. عصمتوں کا پتہ سکینہ ہے، عصمتوں کا پتہ سکینہ ہے. پوچھتے کیا ہو کیا سکینہ ہے، پوچھتے کیا ہو کیا سکینہ ہے. آج کے دن خدا سے نہ ہونا، آج کے دن خدا سے نہ ہونا، آج کے دن خدا سے نہ ہونا. سب غموں کی دوا سکینہ ہے، سب غموں کی دوا سکینہ ہے. ہو بہو فاطمہ سکینہ ہے، ہو بہو فاطمہ سکینہ ہے. جو دعا ہے بطول کے دل کی، جو دعا ہے بطول کے دل کی، جو دعا ہے بطول کے دل کی، اس کے دل کی دعا سکینہ ہے، اس کے دل کی دعا سکینہ ہے.
پوچھتے کیا ہو کیا سکینہ ہے، پوچھتے کیا ہو کیا سکینہ ہے، ہم بھی قرآن کے بن گئے قاری، ہم بھی قرآن کے بن گئے قاری، ہم بھی قرآن کے بن گئے قاری، لب پہ تیری ثنا سکینہ ہے، لب پہ تیری ثنا سکینہ ہے، پوچھتے کیا ہو کیا سکینہ ہے، ہو بہو فاطمہ سکینہ ہے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد شبیر آئین کا آئین سکینہ، قرآن سیادت میں ہے یاسین سکینہ، زینب کی حویلی میں ہے تزئین سکینہ، عباس دعا ہے مگر آمین سکینہ، تقدیر کے تانے کہیں بنتی ہے سکینہ، آواز تو دے آج بھی سنتی ہے سکینہ۔ اسی کے ساتھ ہی میں مقطع محفل، ہماری محفلوں کی رونق جناب عاشق علی راوجانی بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بی بی کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ سب کو ولادت مبارک۔ ممکن نہیں ادراک میں، ممکن نہیں ادراک میں آ جائے سکینہ، ممکن نہیں ادراک میں آ جائے سکینہ، ممکن نہیں ادراک میں آ جائے سکینہ، غازی کا علم دیکھوں تو، غازی کا علم دیکھوں تو یاد آئے سکینہ، غازی کا علم دیکھوں تو یاد آئے سکینہ، عباس کا پرچم اسے، عباس کا پرچم اسے دیتا ہے دعائیں، عباس کا پرچم اسے دیتا ہے دعائیں، عباس کو لکھتا ہے جو، عباس کو لکھتا ہے جو سکائے سکینہ، عباس کو لکھتا ہے جو سکائے سکینہ، کیا فوج ہے میں موج میں، کیا فوج ہے میں موج میں دنیا ہی پلٹ دوں، کیا فوج ہے میں موج میں دنیا ہی پلٹ دوں، عباس کو ایک بار جو، عباس کو ایک بار جو فرمائے سکینہ، عباس کو ایک بار جو فرمائے سکینہ، قدرت کی قسم جو نہیں، قدرت کی قسم جو نہیں تقدیر میں لکھی، قدرت کی قسم جو نہیں
تقدیر میں لکھی وہ چیز بھی عباس سے، وہ چیز بھی عباس سے دلوائے سکینہ، وہ چیز بھی عباس سے دلوائے سکینہ، غازی کا علم دیکھوں تو یاد آئے سکینہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ میں ہوں درے عباس ہے اور میری جبی ہے، میں ہوں درے عباس ہے اور میری جبی ہے، سب کہنے کی باتیں ہیں، سب کہنے کی باتیں ہیں، فلک ہے نہ زمیں ہے، میں ہوں درے عباس ہے اور میری جبی ہے، زخمی ہے مگر کرب و بلا کتنی ہنسی ہے، زخمی ہے مگر کرب و بلا کتنی ہنسی ہے، جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو یہی ہے، جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو یہی ہے، کتنا ہے یقین ہے تیری امداد کا مجھ کو، کتنا ہے یقین ہے تیری امداد کا مجھ کو، اتنا مجھے زہرا کی دعاؤں کا یقین ہے، جتنا مجھے زہرا کی دعاؤں کا یقین ہے، کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں کو، کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں کو، دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے، دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے، کب مسک چھیدی یاد ہے عباس کو، لیکن کب مسک چھیدی یاد ہے عباس کو، لیکن کب کٹ گئے سانے یہ انہیں یاد نہیں ہے، کب کٹ گئے سانے یہ انہیں یاد نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔
لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير أملا الصلوات الله محمد آج یقیناً خوشی کا موقع ہے آل محمد علیہ السلام کے گھر میں وہ ہستی کہ جو رسول اللہ کو سکون دینے والی ہے، وہ ہستی کہ جو علی مرتضیٰ کے دل کی ٹھنڈک ہے، وہ ہستی کہ جو فاطمہ زہرا کے دل کا چین ہے، وہ ہستی کہ جو حسن مجتبیٰ کا امام ہے، وہ ہستی کہ جو زینب کبریٰ کا ارمان ہے، اس حسین ابن علی کے جو اہل بیت کا سکون ہے، اس کے لیے سکون بن کر آج سکینہ دنیا میں آ رہی ہے۔ وہ بی بی کہ جو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو صرف رسول کی بیٹی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ایک خاص ذمہ داری تھی کہ جو جناب سیدہ کے پاس تھی کہ جسے انہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے بابا کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں اسے ادا کیا۔ بالکل ویسے ہی جناب زینب کبریٰ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے، خدا نے انہیں ایک ذمہ داری عطا کی تھی جسے حسین ابن علی کے شانہ بشانہ رہ کے جناب زینب کبریٰ نے ادا کیا۔ اور پھر اسی طرح سے کوئی عام بی بی نہیں ہے جناب سکینہ کہ جس بی بی کو خدا نے کوئی تو کام عطا کیا، وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ وہ ذمہ داری تھی اس شہزادی کی، کیونکہ آل محمد کے گھرانے میں پلنے والے بچے عام بچے نہیں ہوتے ہیں، حجت خدا کی حجت ہوتے ہیں، حجت خدا کی گودوں میں پلے ہوتے ہیں، جن گھروں میں آیت قرآن کا نزول ہے اس ماحول میں پلے ہوئے ہوتے ہیں، جس گھرانے میں چلتے پھرتے قرآن ہر وقت رہتے ہیں، ان کا کلام سننے والے انہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور میں کیا کروں،
یہ بات شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر بھی جو جشن ہوا تھا اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور یہی بات آج اس چھوٹی بطول جو کہ چھوٹی فاطمہ زہرا ہے، جو حسین ابن علی کی دل کی ٹھنڈک ہے اور ان کا سکون ہے، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں کیا کروں. یہ وہ بی بی ہے کہ جس بی بی کی فضیلت میں مصیبت کا تصور ہے اور مصیبت میں فضیلت کا پہلو ہے. اسی وجہ سے کچھ ایسی ہستیاں ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے میں کہ جب ان کی فضیلت کا بیان بھی سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور اگر کبھی فضیلت کا بیان سنتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ سمجھ لیا کریں کہ مجلس قبول ہو گئی، محفل قبول ہو گئی. اس لیے کہ نرم دل کی وجہ سے آنکھ میں آنسو آتا ہے، اور دل نرم ہوتے ہی اس وقت ہیں کہ جب خدا کی نظر کرم دلوں پر ہو جائے. اب ذرا یہ سوچو کہ جس چھوٹی شہزادی کا ذکر سن کر دل نرم ہو جائے، خدا کی نظر کرم ان دلوں پر ہو جائے جو اس چھوٹی شہزادی کا ذکر کرتا ہو، تو خود یہ سوچو حسین ابن علی کے دل کے لیے جناب سکینہ کی کیا حیثیت ہوگی، کس طرح کا سکون ہوگی یہ سکینہ. قرآن کریم نے یہ کہا، قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے. ابھی خطبہ جمعہ میں آپ نے یہ آیت اور اس کے ذیل میں کچھ باتیں سن لیں کہ خدا منع نہیں کرتا ہے انسان دنیا کمائے، اور اس دنیا کو خدا نے، مال دنیا کو اور بیٹوں کو دنیا کی زندگی کی زینت کہا ہے. زینت کہا ہے، زینت، بیوٹی کہا ہے. لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک وخیر عملا، کہ باقیات و صالحات یعنی وہ کہ جو صالح لڑکیاں ہیں کہ جو باقی رہ جانے والی ہیں، یعنی وہ بیٹیاں، وہ اولادیں کہ جو ہمارے جانے کے بعد باقی رہ جائیں گی اچھی تربیت کے نتیجے میں، وہ صالحہ ہیں اور صالحہ رہیں گی. وہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور بیٹے زینت ہیں، اور اس دنیا سے جو اچھی بیٹیوں کی تربیت کر کے چلا جائے اس نے باقیات و صالحات اپنے پیچھے چھوڑا. خیر عند ربک ثوابا، اس کا ثواب کبھی رکنے والا نہیں ہے، اور خدا کی نظر میں خیر ہے. خیر کا مطلب اس سے بہتر اور کوئی شے ہی نہیں ہے. خیر جو ہے نا وہ سپرلیٹو ٹینس ہے. خیر بہترین، اچھا ہے نہیں، بہتر ہے نہیں. خیر مینز بہترین. الخیر کلہ عند باب الحسین، جتنی دنیا کی سپرلیٹو دی بیسٹ چیزیں ہیں وہ اس دروازے پہ ملتی ہیں جسے باب الحسین کہا جاتا ہے. اب ذرا یہ سوچئے کہ عام افراد کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر صالح بیٹیوں کی تربیت، بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں صالح بنا کے دنیا میں چھوڑ جاؤ گے تو اس کا اجر کبھی رکنے والا نہیں ہے. وَعِندَ رَبِّكَ خَيْرٌ عَمَلًا، اور انہی سے بہترین امید ہے. لیکن یہاں پر بات جب باب حسین ابن علی کے گھر کی آئے گی تو یہ بات عام گھرانے جیسی نہیں ہوگی. وہ کام کیا تھا کہ جو حسین کے بعد رہ جانے والی باقیات میں ایک سکینہ، باقیات و صالحات کا بھی آپ نے ترجمہ اور تفسیر سنی کہ باقیات و صالحات بیٹیوں کو کہا جاتا ہے، اور حسین کی باقیات و صالحات ہیں سکینہ. انسان آج یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی کے غم میں رو کے تمہیں کیا ملے گا، صرف رو کے کیا ملے گا، صرف رو کر کیا ملے گا، صرف رو کے کیا ملے گا، یہ لوگ کہتے ہیں. اس لیے کہ انہیں رونا صرف لگتا ہے، اس لیے کہ سکینہ بی بی کی اینک لگا کر دیکھا جو نہیں ہے رونے کو. یعنی جناب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی اینک لگائیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس رونے کا وزن کیا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ قید خانے میں یہ بی بی اور دربار یزید میں بار بار دنیا کے مختلف ایمبیسڈرز کا آ کے مہمان ٹھہرنا، اور ان لوگوں کا رات کے پہر میں اٹھ کے اپنے نیند کے کھل جانے کی وجہ سے یزید تک پیغام بھجوانا، یزید یہ بتا
کہ تیرے دربار کے، تیرے محل کے تہخانے سے کسی بچی کے رونے کی آواز آتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ رونا کیسا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس بی بی کی فضیلت میں مصیبت کا پہلو ہے. تو اگر رونا آ رہا ہے نا تو اپنی آنکھوں کو آزاد چھوڑیے، یہ آنسو آنے دیجیے. بی بی نے رو رو کر کیا کیا؟ جب بی بی گریہ فرماتی ہیں اپنے بابا کو یاد کر کے، تو یہ پیغام یزید کے ذریعے سے جاتا ہے کہ ایک بچی ہے. کون بچی ہے؟ جس کے بابا کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ رو رہی ہے. وہ بابا کون ہے؟ کہا حسین ابن علی. حسین ابن علی کون؟ کہا فاطمہ کا بیٹا. کہا تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا. تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کیا. یہ اس بیٹی کے بیٹے کی بیٹی ہے کہ جو رو رہی ہے. کہا تمہیں شرم آنی چاہیے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوتوں کا ایک لیس ہوتا نا، تسمہ، ہم اسے اتنا سنبھال کے رکھتے کہ کبھی اس پر آنچ نہ آتی. بس میں یہاں تک روک کے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا کہ اس بی بی نے کوئی مجلس نہیں پڑھی، اس بی بی نے کوئی خطبہ نہیں دیا دربار شام میں، اس بی بی نے زندان شام میں کوئی درس نہیں دیا ہے کسی کو. صرف رو کے اپنے بابا کی مظلومیت کا پیغام دنیا کے ہر اس ملک تک پہنچایا کہ جس کا سفیر دربار یزید میں آ کر ٹھہرا کرتا تھا مہمان سرا میں، اور مہمان سرا کے بالکل نیچے تہہ خانے میں وہ زندان تھا. لیکن یہ بی بی ہے کون؟ یہ بی بی وہ ہیں کہ جن کی والدہ ہے ام رباب، جن کے بابا ہیں امراء القیس. اور امراء القیس کا تعلق، امراء القیس کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے عرب کی، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے ادیب، اپنے زمانے کے فنون ادبیہ کے ماہر، لٹریچر کے ماہر، اتنے ماہر کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر معلقات سبع، جا کے اس کو سرچ کیجئے گا کہ واٹ از معلقات سبع which were hung on the walls of کعبہ. 7 بڑے قصیدے، پورے عرب میں کمپٹیشن ہوتا تھا. وہ عرب کہ جنہیں اپنی زبان پر ناز تھا، وہ عرب کہ جو کہتے تھے کہ کون ہے کہ جو اچھی شاعری کرتا ہے، کون ہے جو اچھی عربی بولتا ہے، کون ہے کہ جو گرامر کا ماہر ہے. اس ماحول کے اندر کمپٹیشن ہوتا تھا. جن کے قصیدے 7 قصیدے جن کے بہترین ہوتے تھے، پورے عرب معاشرے کے 7 بہترین عرب کے لکھے ہوئے قصیدے، ان کو چوز کیا جاتا تھا ہنڈریڈز میں سے، تھاؤزنڈز میں سے، اور 7 کو وہ شرف اور آنر ملتا تھا کہ ان 7 قصیدوں کو کعبے کی دیوار پہ لگایا جاتا تھا. اور وہ 7 کے 7 امراء القیس جناب ام رباب کے والد کے ہوا کرتے تھے، یعنی جناب سکینہ کے نانا. اب جناب سکینہ کے نانا جناب شہزادہ قاسم ابن حسن کے بھی نانا ہیں، اس لیے کہ بی بی ام رباب اور بی بی ام فروا دونوں بہنیں. ام رباب اور ام فروا یہ 2 بیٹیاں ہیں امراء القیس کی، اور امراء القیس کی ان 2 بیٹیوں کا نام ام رباب ام فروا اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں آنے کے بعد یہ نام قرار پائے. اس سے پہلے ایک بیٹی کا نام تھا سلمہ اور دوسری بیٹی کا نام تھا سلامہ. اور جناب امراء القیس کی زوجہ کا انتقال ہوا، یعنی کہ بی بی ام رباب کی والدہ کا انتقال ہوا. اور اب جناب امراء القیس اس پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے کہ میری بیٹیوں کا رشتہ اچھے گھرانے میں کیسے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خود امراء القیس کا تعلق اچھے گھرانے سے تھا. کون سا گھرانہ؟ حضرت اسماعیل کا گھرانہ. حضرت اسماعیل کے گھرانے سے ہونے کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ایلیویٹڈ، ایک ہائیلی ایگزالٹڈ خاندان کے اندر میری بیٹیوں کا رشتہ ہو، جیسے کہ کائنات کے ہر باپ کو ہوتا ہے اپنی بیٹی کے لیے. اور آج امام حسین علیہ السلام کی شہزادی کی تشریف آوری کے موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کائنات میں جتنے مومنین مومنات ہیں ان کے یہاں پر موجود جتنی بیٹیاں ہیں تمام کے نصیب بہترین فرما، ان کی بہترین تربیت ہو، ان کے بہترین رشتے عطا ہوں. تو جناب امراء القیس پریشان ہوئے اور یہ سوچا کہ اب مجھے میری اس مشکل کا جواب کہاں سے ملے گا؟ مدینہ آئے. اور مدینہ منورہ آنے کے بعد محلہ بنی ہاشم کی طرف گئے. کہا کہیں نہ ملے، اچھا خاندان مدینے میں ضرور ملے گا، اس لیے کہ وہاں محلہ بنی ہاشم ہے. اور اس وقت جو وقت تھا، جو موقع تھا، وہ تیسری خلافت کا موقع تھا. جناب امراء القیس، اب امراء القیس ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی
کوالیفیکیشن ہے کہ انہی کے لکھے ہوئے 7 قصیدے ہزاروں میں سے وہ کوالیفائی کر رہے ہیں اور ان کو دیوار کعبہ پر نصب کیا جا رہا ہے. وہ آئے, بہت سو کو دیکھا, مالدار بہت ملے, شریف نہ مل پائے. جناب امرأ القیس نے یہاں تک کہ ایک دن یہودیوں کے علاقے کا رخ کیا, وہاں پر صبح کے وقت جیسے سورج نکلا اس کے فوراً بعد ایک شخص مزدوری کرتا ہوا یہودی کے ایک باغ میں دکھائی دیا. امرأ القیس کہتا ہے کہ اتنی صبح کے وقت کون نکلتا ہے کام پہ, اور دیکھا وہ شخص ہے کہ جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں. اس دن کی جتنی کمائی تھی اس شخص نے اپنے ہاتھوں میں اکٹھا کی, سمیٹی, اور سمیٹ کر باہر نکلا یہودی کے باغ سے. اب امرأ القیس یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنے گھر لے جائے گا, بچوں کے لیے سامان کچھ خریدے گا اور کھانے پینے کا جو ساز و سامان ہے وہ گھر میں لے جا کر کھلائے گا. راستے میں مدینے میں پھرنے والے, کوچے میں گلیوں میں جو یتیم تھے ان بچوں کو دیتا جاتا تھا, آگے بڑھتا جاتا تھا, دیتا جاتا تھا, آگے بڑھتا جاتا تھا, یہاں تک کہ جب تک اس کے گھر کے دروازے تک پہنچنے کی نوبت آئی اس کے ہاتھ میں اپنے لیے کچھ لے جانے کے لیے باقی نہ رہا تھا. اور اب یہ سمجھ گیا. اگلے دن امرأ القیس پھر آئے, وہی شخص, یہودی کا باغ, وہی مزدور, مزدوری کی, مزدوری ملی, یتیموں میں مدینہ کے بانٹا اور اپنے گھر گیا, خالی ہاتھ گیا. کائنات کا امیر اپنے گھر کے دسترخوان پر خالی ہاتھ جا رہا ہے. اس سے بڑی بے نیازی کی مثال کائنات میں نہیں ملے گی کہ جس کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کے جیب میں 1 درہم ہے یا نہیں ہے. یہ بے نیازی ہے, یہ بے نیازی ہے. ایک مرتبہ وہ آئے امرأ القیس, اور آنے کے بعد یہ سوال کیا, آپ کون ہیں؟ اور شان بے نیازی سے بتایا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور اس کے بعد کہا کہ بس ایک کام کیجئے, مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے. عیسائی تھے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے. اب جب مسلمان ہو گئے, امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ تو مسلمان ہوا, اب جو ساری رودات تھی نا, جو مولا کی تعریفیں تھیں اور مولا کے فضائل امرأ القیس نے پڑھے, اس موقع پہ خود امرأ القیس کا لکھا ہوا ایک قصیدہ کتابوں کے اندر موجود ہے جو پڑھنے کے قابل ہے, اور اس قابل ہے کہ اس کی شرح کی جائے, ایک ایک مصرے پر رک کر, ایک ایک بند کو کھول کر اینالائز کیا جائے اور آپ کو ڈائسیکٹ کر کے بتایا جائے کہا کیا ہے امرأ القیس نے شان علی ابن ابی طالب میں علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن جناب ابو طالب کے بیٹے نے, سرکار امیر نے یہ کہا کہ تو ہمارا مہمان ہے, اسلام بھی لے آیا, اب تیرا حق ہے ہماری گردن پر, بتا کہ مدینہ آیا کیسے. علی علم امامت سے سب جانتے ہیں لیکن سننا ہے امرأ القیس کے منہ سے. کہا مولا میری زوجہ کا انتقال ہو گیا اور میری بیٹیاں ہیں جو میری ذمہ داریاں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کا عقد ہو جائے. علی نے فرمایا کہ پھر کیسا خاندان چاہتا ہے؟ کہا مولا کچھ ہو نہ ہو شرافت ضرور ہو. مولا نے فرمایا کہ تیری مراد پوری ہوگی, در مشکل کشائے کائنات پر آیا ہے, در حلال مشاکل پر آیا ہے. مولا نے فرمایا ایسا خانوادہ بتاؤں گا کہ جس کی شرافت کی مثال نہ ملتی ہو, زہد و تقوی کی مثال نہ ملتی ہو. اور یہ فرمایا کہ اگر میں تجھے کہوں کہ میرے ایک بیٹے حسن مجتبیٰ کے لیے تیری ایک بیٹی اور اپنے دوسرے بیٹے حسین ابن علی ابن ابی طالب کے لیے تیری دوسری بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں تو کیا تو اس بات کو قبول کرے گا؟ فوراً سے مولا کے قدموں میں گر گیا, مولا کے سینے سے لگ گیا اور مولا سے کہنے لگا یا امیر المومنین, آپ کے بارے میں جو سنا تھا آپ کو ویسا ہی پایا ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پایا ہے. مولا آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دونوں آپ ہی کی تحت ولایت ہیں. اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بیٹی ام فربہ, بی بی ام رباب امام حسین علیہ السلام, اور پھر پروردگار عالم نے وہ بیٹی دی امام حسین کو. یہ تو تھی جناب امرأ القیس کے سائیڈ کی سٹوری. اور وہاں امام حسین ابن علی کیا کر رہے تھے؟ وہ وہی کر رہے تھے کہ جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی تیاری کے لیے مصلی پر بیٹھ کر کیا تھا. جو علی مصلی پر بیٹھ کر ایک بیٹا مانگ رہا ہو کربلا کے لیے, یہاں حسین نے کربلا کے لیے ایک بیٹی مانگی.
یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ علی نے جس شان سے مانگا ہو خدا نے اس شان سے نہ دیا ہو، حسین نے جس شان سے مانگا ہو اللہ نے اس شان سے نہ دیا ہو، جس شان سے علی نے مانگا خدا نے اس شان سے بڑھ کر ایک بیٹا عباس دیا۔ یہاں حسین ابن علی نے جو مانگا، حسین کی مراد اس دنیا میں فاطمہ آ گئی سکینہ بن کر، یا سکینہ آ گئی فاطمہ بن کر، یا رقیہ آ گئی۔ تو یہ دونوں جو ہیں مولا کائنات علیہ السلام، ان کے دل کا ارمان مولا عباس، اور مولا حسین کے دل کا ارمان جناب شہزادی سکینہ۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی جو فضیلتیں ہیں جو ہم ہمیشہ سے سنتے ہی رہتے ہیں، ایک تو مولا حسین کی مظلومیت کا پیغام جو بی بی نے پہنچایا اپنے گریہ کے ذریعے سے، وہ تو تھا ہی تھا، مگر جو آل محمد کے گھرانے کے پلے ہوئے بچے ہیں یہ عام بچے نہیں ہوتے ہیں، یہ اتمام حجت کرتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے پروردگار اپنے بندوں پہ حجت تمام کرتا ہے۔ ورنہ مجھے بتائیے، جس گھر نے کبھی ایسا ہاتھ نہ دیکھا ہو کہ جو مانگنے والا ہاتھ ہو، ہمیشہ دینے والا ہاتھ دیکھا ہو، وہ ہاتھ کبھی، وہ زبان کبھی پانی کا سوال کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ علماء کرام نے اسے ڈسکس کیا ہے اپنی کتابوں میں، کربلا، مقاتل، واقعہ کربلا، امام حسین علیہ السلام کی قربانی، ان مواقع پر ان چیپٹرز کے اندر ذکر کیا کہ بچوں نے العطش کہا کیوں؟ آل محمد کے بچے اور پانی مانگیں، ان کی غیرت کا یہ عالم ہے، پیاسے مر جائیں گے مگر یہ نہیں کہیں گے کہ پانی چاہیے۔ لیکن کہا کیوں کہ العطش، ہائے پیاس ہمیں مار دے گی، ابھی بھی یہ نہیں کہا کوئی ہے پانی پلانے والا، یہ نہیں کہا، صرف اپنی پیاس کا اعلان کر رہے تھے یہ بچے۔ اور وہ بچے جو شب عاشور تک پیاس کا اعلان کر رہے تھے، شام غریبہ العطش کی ایک صدا کسی بھی مؤرخ نے اپنے کسی مقتل کے اندر ریکارڈ نہیں کی ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا یہ بچے حقیقت میں پیاسا ہونے کا اعلان کر رہے اس لیے نہیں تھے کہ پانی پلا دو کوئی آ کر، کیونکہ شام غریبہ ایک روایت کے مطابق اگر ہر کی جو زوجہ تھی وہ پانی لائی تھی تو کس نے پانی پیا تھا؟ سب نے پانی کا جام آگے ہی تو بڑھا دیا تھا نا، کسی نے پانی کو دیکھ کر پینے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ بچے حقیقت میں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کو ملا کر، بلکہ سر فہرست بچوں میں تو سر فہرست یہ شہزادی لوگوں پہ اتمام حجت کر رہی تھی، تاکہ کل کوئی واقعہ کربلا کے بعد یہ نہ کہہ سکے ہائے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین کے بچے پیاسے تھے، اگر پیاسے ہوتے تو ہم پانی پلا دیتے۔ یہ اتمام حجت کا ایک میڈیم تھا کہ بتانا ضروری ہے کہ ہم پیاسے ہیں، پھر دل ہے جس کا وہ پلائے پانی، اور جس کا دل نہیں تھا بتا دیا۔ بی بی نے اپنے العطش کے صدا سے، کوئی ایک ایسا نہیں تھا کربلا میں کہ جس کے سینے میں انسان کا دل ہو، پتھر رہ گئے تھے۔ اسی لیے شقی اشقیہ کسے کہتے کہ جس کے سینے میں دل نہ رہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے احادیث آئی ہیں، روایتیں مروی ہوئی ہیں، یعنی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ محدثہ ہیں، راویہ ہیں کہ جنہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں۔ ایک حدیث کون سی نقل کی؟ یہ حدیث جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے بی بی ام کلثوم سے فرماتی ہیں کہ میں نے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ سے سنا، اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے جناب سیدہ سے سنا، اور جناب سیدہ نے رسالت مآب سے سنا۔ کیا سنا؟ کہ میں جب معراج کے سفر پر گیا تھا تو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی القوم، یہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا۔ اور پھر رسالت ماں بھی یہ فرماتے ہیں جناب سیدہ کو، جناب سیدہ نے ام کلثوم بی بی کو بتایا، ام کلثوم بی بی سے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے سنا، اور وہ بی بی آپ کے اور ہمارے لیے اتنے عرصے پہلے بیان کر گئیں کہ جیسے رسالت ماں جنت میں داخل ہوئے معراج کے سفر پر، تو دائیں بائیں جانب دو قصر تھے۔ ایک قصر پر لکھا ہوا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ کو کامیابی، فوز قیامت میں مبارک ہو، بخن لشیعت علی ابن ابی طالب۔ ایک قصر پر لکھا ہوا تھا جو ریڈ ایمرلڈ کا بنا ہوا تھا، لیفٹ سائڈ پر وائٹ ایمرلڈ سے بنا ہوا ایک محل تھا، اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی نعم الولی۔ علی ولی القوم کا مطلب یہ کہ پوری قوم کا ولی علی ہے، پوری قوم کا۔
جو محمد مصطفیٰ کی قوم میں سے ہونے کا دعوے دار ہے اس کا ولی علی ہے، وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ اور نعم الولی یعنی علی سے بہتر کوئی ولی کائنات میں نہیں۔ بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہوتا تو آ جاتا۔ جن سوالوں کے جوابات کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے ان سوالوں کے جوابات مشکل کشائے کائنات سے ملتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہ جو ہلاکت کے داہنے پر پہنچ گیا تھا اگر علی نے اسے نہ بچایا ہوتا تو وہ بھی کب کا ہلاک ہو گیا ہوتا۔ لیکن جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ مبارک ہو علی کے شیعہ کو طیب الولادہ، ولادت کی طہارت کی مبارکباد اس شخص کو کہ جو علی کا موالی ہے، علی کا محب ہے، علی کا شیعہ ہے، علی کا ماننے والا ہے، علی کی محبت کا دم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ حدیث ختم ہو گئی، لیکن سوال کرنے والا کوئی سوال تو کر سکتا ہے، اے حسین ابن علی جیسے امام کو سکون دینے والی کہ جن کا جھولا وہ حسین جھلاتے تھے، کہ جس حسین کا جھولا جبرائیل جھلا رہے ہیں، میکائیل جھلا رہے ہیں، اسرافیل جھلا رہے ہیں، اسرائیل جھلا رہے ہیں، اس حسین کا جھولا جو جتنے جھلانے والے ہیں وہ حسین سکینہ کا جھولا جھلا رہے ہیں۔ کہ اے بی بی یہ کیوں فرما رہی ہیں؟ اس لیے کہ رسالت مآب نے فرما دیا ہے لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یحبنی ما احبنی ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یبغضنی ما ابغضنی علی ان یحبنی ما احبنی لانہ قضیا فانقضا علی لسان النبی الامی انہ قال یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق، کہ اگر علی فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک کاٹ دوں کہ مجھ سے نفرت کرے، نہیں کرے گا۔ اگر منافق کے قدموں میں کائنات کی ساری نعمتیں لا کے اکٹھی کر دوں، جمع کر دوں کہ وہ مجھ سے محبت کر لے، شاید نہیں کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ فیصلہ تو نبی امی پہلے ہی کر گئے اور وہ مجھے کہہ گئے ہیں یا علی مومن کے سوا کوئی تجھ سے محبت رکھے گا نہیں، منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض کرے گا نہیں۔ اور علماء کرام نے اس بی بی کو باب الحوائج کہا ہے۔ کوئی حاجت ہو، سوچ رہے ہو کہ کس کا واسطہ دیں، فوراً اس شہزادی کو یاد کریں۔ علماء کرام لکھتے ہیں، اب میں واقعات کا وقت نہیں رہا اس لیے کہ 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ وہ عبادت جو مدح و ثنا کی عبادت ہے اسے بھی انجام دے دیا جائے، لیکن بی بی سورہ مریم پڑھ کر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیجیے اور پھر بی بی سے توسل کیجیے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو سب سن رہی ہے، سب دیکھ رہی ہے۔ اس بی بی کے غم میں رونے والا کون؟ اس بی بی کی خوشی میں خوش ہونے والا کون؟ یہ حسین جیسے ہم کہتے ہیں نا، شہزادہ علی اصغر بھی حجت خدا کا حجت بیٹا ہے، اسی طرح سے حجت خدا کی حجت بیٹی سکینہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ اور کہیں یہ کہا کہ حدیث قصہ پڑھ کر بی بی کو ہدیہ کرو اور جو تمہاری حاجت ہے، جو ہماری حاجت ہے وہ بی بی کی خدمت میں لے جا کر پیش کرو اور کہو کہ اے بی بی آپ کا خدا کی مقام، خدا کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، اشفعی لنا عند اللہ، اس کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے، نام پہنچا دیجئے، بس اتنا کہہ دیجئے۔ کوئی اس نام کا آیا تھا آج، بس اگر بی بی صرف یہ بھی کہہ دیں میں اسے نہیں جانتی، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر یہ بھی ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک درود بھیجیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس، کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں، کربلا ایک ہی مصرے میں
سنا سکتا ہوں عزم زینب دل شبیر وفائے عباس یوں کرو نام سکینہ ذرا لے کر دیکھو یوں کرو نام سکینہ ذرا لے کر دیکھو غیر ممکن ہے بلانے پہ نہ آئے عباس آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے میں نے وہ سانس بھی رکھ لی ہے برائے عباس پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادی سکینہ کا بارگاہ ابوالفضل علیہ السلام میں جتنے مومنین مومنات یہاں آج کی شب آئے ہیں تمام کی مشکلات کو حل فرما سب کی مرادوں کو اپنی بارگاہ سے قبول و منظور فرما جتنے مریض الاحوال ہیں شفاء کلی عطا فرما مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل فرما سب سے بڑی دعا سلامتی امام زمانہ کی دعا اور سب سے بڑی دعا ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما ہمیں مولا امام زمانہ کے نوکروں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین